افغانستان میں خوفناک آفت۔ السلام علیکم۔ افغانستان میں جب لوگ 1 ستمبر کی رات سو رہے تھے تو رات 12:47 میں ایسا زوردار زلزلہ آیا جس نے پورے خطے میں قیامت برپا کر دی۔ لوگوں کو گھروں سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ گھر کی چھتیں اور دیواریں اوپر آ گریں اور لوگ ملبے تلے دب گئے۔ اس زلزلے کی شدت 6.3 میگنیٹیوڈ بتائی گئی ہے، لیکن یہ آفت یہاں تک نہیں رکی، بلکہ کچھ ہی دیر بعد آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے اور تقریباً 4 کے قریب آفٹر شاکس آئے، جن کی شدت 4.7، 4.3 اور 5 بتائی جا رہی ہے۔ یہ زلزلہ پشاور سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر آیا ہے، جو افغانستان کے صوبہ کنر اور صوبہ ننگرہار کے درمیان واقع ہے۔ اس زلزلے نے ایسی تباہی مچائی ہے جیسے قیامت صغریٰ کا منظر ہو۔ یہ زیادہ تر علاقے پہاڑی ہیں، جس کی وجہ سے تباہی بڑے پیمانے پر ہوئی ہے۔ کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ اس زلزلے کے جھٹکے پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ 1000 سے بھی زیادہ لوگ اس پہ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ کنر اور جلال آباد کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہر طرف ملبہ ہی ملبہ نظر آ رہا ہے۔ اس زلزلے کی گہرائی 160 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پہاڑی علاقوں میں ریسکیو آپریشن کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس علاقے کی سڑکیں پھٹ چکی ہیں۔ 6.1 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ 2022 میں افغانستان میں آیا تھا۔ اس وقت بھی 1000 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی تھیں۔ افغانستان میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان زیر زمین ٹیکٹونک پلیٹوں پر واقع ہے۔ جب یہ پلیٹیں سرکتی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے۔ افغانستان کی زمین کے نیچے 3 پلیٹس آ کر ملتی ہیں، جن میں انڈین پلیٹ، یوریشین پلیٹ اور عربین پلیٹ شامل ہیں۔ یہ جو آپ ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں، یہ پلیٹ کی جگہ ہیں جہاں زمین میں دراڑیں بھی موجود ہیں۔ دوستو، آپ یہ کیمرے کی مدد سے زلزلے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں جو بہت خوفناک ہیں۔ ہزاروں لوگ مدد کے منتظر ہیں، یہاں تک کہ طالبان کی گورنمنٹ نے دنیا سے مدد کی اپیل کی ہے۔ اس علاقے میں لوگوں کے پاس وسائل کم اور مشکلات زیادہ ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی مدد سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے علاقوں میں سڑکیں ٹوٹنے سے زمینی راستہ ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی رات کو سونے کے لیے جگہ موجود ہے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم افغان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوستو، اس وقت دنیا آفتوں کا شکار ہے۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم بھی اس مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور جو اس آفت کا شکار ہو چکے ہیں ان کی مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، اس آفت سے پہلے یہ علاقہ کیسا تھا اور پاکستان کے لوگوں کا اس علاقے سے کیوں گہرا تعلق ہے؟ چلیں یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کنر افغانستان کا ایک شمال مشرقی صوبہ ہے جو اپنی انتہائی خوبصورتی اور اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے فیمس ہے۔ یہ صوبہ پاکستان کے قبائلی علاقوں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے ساتھ سرحد باندھتا ہے۔ اس کی سرحدیں پاکستان کے علاوہ افغان صوبوں ننگرہار، نورستان اور لغمان سے ملتی ہیں۔ اس صوبے کا دارالحکومت اسد آباد ہے۔ یہاں کی اکثریتی آبادی پشتونوں پر مشتمل ہے، جبکہ نورستانی قبائل بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ کنر اپنے پہاڑی سلسلوں، گھنے جنگلات، دریاؤں اور سرسبز وادیوں کی وجہ سے فیمس ہے۔ اس صوبے کا سب سے اہم دریا دریائے کنر ہے، جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اپنے محلے وقوع کی وجہ سے کنر تاریخی طور پر ایک اہم راستہ ہے۔ یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک کلیدی سرحدی کراسنگ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تجارتی اور فوجی دونوں اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ اس صوبے کی کل آبادی 5,08,000 کے قریب ہے اور اس صوبے کا کل رقبہ 4,926 مربع کلومیٹر ہے۔ اس صوبے کا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، خاص طور پر KP کے پشاور کے لوگوں کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دونوں طرف کی اکثریتی آبادی پشتون ہے۔ دونوں علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے ہم قبیلہ ہیں اور زبان بھی ایک ہے۔ اس صوبے میں ہوگیانی، منگل، صفی اور شنواری جیسے قبیلے رہتے ہیں۔ یہ تمام قبیلوں کے لوگ سرحد کے دونوں اطراف میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندانی اور برادری کا تعلق انتہائی مضبوط ہے۔ دونوں خطوں کی بنیادی زبان پشتو ہے۔ رسم و رواج، روایتی کھانے اور تہوار بھی یکساں ہیں۔
مہمان نوازی یہاں کے قبائل کی ثقافت کا حصہ ہے۔ سرحدی علاقے ہونے کی وجہ سے دونوں اطراف میں تجارت بھی ہوتی ہے، روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء، مال مویشی اور آمد و رفت بھی رہتی ہے۔ بہت سے خاندانوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ کے رشتے عام بات ہے۔ یہاں تک کہ دونوں خطوں کے لوگ مسلمان ہیں اور مذہبی عقائد اور رسومات بھی یکساں پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ ایک ہی تہذیب کا حصہ ہیں۔ دوستو، پاکستان کے شہر پشاور سے افغانستان میں داخل ہوتے وقت افغانستان کا صوبہ ننگرہار آتا ہے، جس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر جلال آباد ہے۔ زلزلے کا مرکز کنر اور ننگرہار صوبے کے وسط میں تھا، اور زلزلے کے مرکز کا جلال آباد سے فاصلہ صرف 27 کلومیٹر ہے۔ جلال آباد دریائے کابل کے کنارے واقع ہے۔ یہ دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر شاہراہ ریشم پر واقع تھا، جس کی وجہ سے یہ تاجروں اور مسافروں کا اہم پڑاؤ ہوا کرتا تھا۔ جلال آباد شہر کی آبادی 3 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر کابل سے 149 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جلال آباد سے کابل جانے کا راستہ ایک یادگار سفر ہوتا ہے۔ ایک طرف بلند و بالا پہاڑ اور اس کے ساتھ دریائے کابل چلتا ہے۔ اس جگہ قدرت کے خوبصورت نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہائی وے دنیا کی خوبصورت ہائی وے میں سے ایک ہے۔ جلال آباد میں لوگوں کی ہر وقت چہل پہل رہتی ہے۔ یہ ایک گنجان آباد شہر ہے۔ اس شہر کو افغانستان کی فروٹ باسکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پھلوں کی، چاولوں کی اور گنے کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس شہر کو برتھ پلیس آف افغانستان کرکٹ بھی کہا جاتا ہے؟ پاکستان کے شہر پشاور میں رہنے والے افغانی 1990 میں کرکٹ کو اپنے ساتھ افغانستان میں لے کر گئے، جس سے لوگوں میں کرکٹ کا شوق پیدا ہوا۔ 1995 میں افغانستان کرکٹ فیڈریشن قائم ہوئی، اسی وجہ سے اسے افغانستان کا کرکٹ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شہر میں غازی امان اللہ کرکٹ اسٹیڈیم بھی تعمیر کیا گیا۔ آج افغانستان کے سب سے فیمس کرکٹر کا تعلق بھی جلال آباد سے ہے، جن کا نام راشد خان ہے۔ راشد خان نے آج پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے۔ چلیں اب آپ کو کنر اور ننگرہار صوبے کے خوبصورت مقامات دکھاتے ہیں۔ اس آنے والی تباہی سے پہلے یہ علاقہ کیسا تھا؟ اسد آباد کنر صوبے کا خوبصورت شہر ہے۔ یہ اس شہر کا مین چوک ہے، جہاں سب سے زیادہ لوگوں کا رش رہتا ہے۔ اس شہر میں مزیدار کھانے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ چپل، کباب، کڑاہی اور بہت کچھ آپ یہاں آ کر کھا سکتے ہیں۔ یہ شہر پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ دریائے کنر اس کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی ثقافت سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دنیا چاہے جتنی بھی جدید ہو جائے، یہ کبھی اپنی ثقافت کو نہیں چھوڑتے۔ یہ صوبہ قدرتی خوبصورتی سے بھی مالا مال ہے۔ کنر صوبے میں بہت سے مذہبی مقامات بھی موجود ہیں، جن میں بابا عبداللہ انصاری کا مزار، جو معروف صوفی بزرگ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مزارات بھی موجود ہیں۔ درہ کنر یہ ایک خوبصورت پہاڑی درہ ہے، جو نہ صرف ایک اہم نقل و حمل کا راستہ ہے، بلکہ سیاحوں کے لیے حیرت انگیز نظارے پیش کرتا ہے۔ اس صوبے کے پیکا جنگلات سب سے زیادہ فیمس ہیں۔ یہ گھنے جنگلات دور دراز علاقوں تک پھیلے ہیں۔ کنار کا علاقہ پاکستان کے ضلع چترال سے ملتا ہے۔ اس علاقے کی سرحد پر بہت سی جھیلیں بھی موجود ہیں۔ چلے اب آپ کو دکھاتے ہیں افغانستان کا دوسرا صوبہ، جس کا نام ننگرہار ہے، اور یہ پاکستان کے پشاور کے ساتھ لگتا ہے۔ جلال آباد کے قریب امام صاحب کا مزار موجود ہے، جن کے بارے میں یہ منسوب ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اگر آپ ثقافت دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے بازاروں کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ پشاور اور جلال آباد میں فرق آپ کو بہت کم نظر آئے گا، اور ان دونوں شہروں کے لوگوں کی آپس میں رشتہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔